اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ہم سب جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری پیدائش کے بارے میں فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ چونکہ انسان کمزور ہے لہذا وہ ہمیشہ اپنے سے بڑی کسی ہستی کا محتاج بھی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ فاطر میں کرتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید اور اللہ وہ تو غنی ہے، قابل تعریف ہے۔ ان یشاء یذھبکم اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے، ویأتی بخلق جدید اور نئی مخلوق پیدا کر دے، وما ذلک علی اللہ بعزیز اور یہ چیز اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ لیکن وہ ہماری کمزوریوں، ہماری کوتاہیوں، ہماری غلطیوں، ہمارے گناہوں، ہمارے جرائم، ہماری ہر چیز کے ساتھ ہمیں زندگی کی مہلت دیتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے، اپنی طرف آنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ لہذا ہم سب کی خوش قسمتی، خوشنودی اور ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم ہر موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، ہم اسی پر بھروسہ کریں، ہم اسی کا سہارا لیں، ہم اسی سے مانگیں، اسی سے پناہ طلب کریں، غم اور دکھ میں اسی سے فریادیں کریں اور اسی سے ہم حفاظت مانگیں، اور وہ یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان کی کمزوری کا اعتراف بہت پسند ہے۔ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ دیتا ہے، تو جب انسان کا سر زمین پر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا وقت ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کا۔ اور جب انسان ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خالی نہیں لوٹاتا، وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ کسی کا ہاتھ اٹھا ہوا خالی لوٹا دو۔ لہذا انسان کو اپنی تمام ضروریات میں، اپنی تمام مشکلات میں، اپنی تمام حاجات میں، اپنی ہر طرح کی پریشانیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، اور اسی کا نام توکل ہے، اور اسی کی ہم سب کو ضرورت ہے کہ جب ہمیں کچھ مشکل ہو تو ہم کہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کا ساز ہے، وہی سارے کام بنانے والا ہے۔ اور جتنا جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر زیادہ یقین ہوگا اور جتنا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ پہچانتے ہو، اتنا ہی اس کی طرف رجوع بھی زیادہ ہوگا۔ اس کی طاقت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، اس کی قدرت میں ہے کہ وہ ہم سے ہر اس پریشانی، ہر اس خطرے کو دور کر دے جس سے ہم ڈرتے ہیں، اور پھر اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اور وہ انسان کے لیے کافی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں حسبنا، ہمیں کافی ہے، یعنی اللہ کی مدد کافی ہے، اور اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے، تو پھر ہم تنہا نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ آپ سوچیں کہ زمین کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، اصل میں اس کے کنٹرول میں ہے، ہمیں تو اس نے وقتی طور پر اختیار دے رکھا ہے کہ ہم انہیں اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔
ورنہ اصل کنٹرول تو رب ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی طرح وہ ہر چیز کو، نہ صرف یہ کہ زمین آسمان کو بھی اون کرتا ہے، اس کا کنٹرول بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا جب کسی بندے کی اسے ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے تو اسے کسی کا مشورہ نہیں چاہیے، کسی کی سفارش نہیں چاہیے۔ وہ سفارش جو بندوں کو اختیار دیا سفارش کرنے کا، انبیاء کو دیا ہے، اپنے اولیاء کو دیا ہے، وہ اس لیے دیا کہ وہ ان کو آنر بخشا، ورنہ وہ تنہا سب کچھ کر سکتا، وہ اکیلے سب کچھ کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ وہ صرف کن کہتا ہے اور بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت برکت والا ہے وہ کہ تمام بادشاہی صرف اور صرف اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ معاملات کی تدبیر کرنے میں بھی وہ یکتا ہے، اسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ ہر طرح کے خزانوں کا مالک وہ ہے، زمین کے خزانوں کا مالک بھی وہی ہے، آسمان کے خزانوں کا مالک بھی وہی ہے، اور ان خزانوں میں کوئی اس کا شریک بھی نہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک وہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں، بس تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین و آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی، مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے کمی آتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ایسے خزانے موجود ہیں کہ اگر پوری دنیا کے تمام لوگ ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور وہ اپنی ساری ضروریات مانگے اور اللہ تعالیٰ سب کو عطا کر دے، تو بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر باہر نکالنے سے پانی میں کمی ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اتنا کچھ ہے، اور پھر یہ کہ کنٹرول بھی اسی کا، نگہبانی بھی اسی کی، وہی خیر پہنچانے پہ قادر ہے اور تکلیف پہنچانے پہ بھی قادر ہے۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا بھی نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، یعنی وہ ایسا کر سکتا ہے، ہر طرح کے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان رکھو اگر ساری امت مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہیں تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، جو تمہارے مقدر میں تمہارے امتحان کے لیے، تمہاری آزمائش کے لیے، وہ تو پہنچے گی تکلیف، لیکن ادروائز انسان تمہارے خلاف کتنی بھی سازشیں کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے سوائے اس کے کہ اللہ کا اذن ہو کہ کسی بندے کو اس نے کیسے آزمانا ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز پر حکم اسی کا چلتا ہے۔
تمام معاملات اسی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں۔ کلمہ کن کا صرف وہ اکیلا مالک ہے، اس کی طاقت اور قدرت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ کسی دکھ کو، غم کو، پریشانی کو دور کرنے کی طاقت کسی میں ہے، اور نہ ہی کوئی نیکی کرنے کی اور خیر حاصل کرنے کی قوت کسی میں ہے، سوائے اس کے کہ جو اللہ کرے، اور اللہ کے سوا کوئی اور کسی چیز کا حقیقی مالک نہیں۔ آج ہمارے پاس جو کچھ ہے، کوئی سونا چاندی ہے، کوئی روپیہ پیسہ ہے، اولاد ہے، گھر ہے، جو بھی چیزیں ضروریات زندگی کی اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، یہ بس وقتی طور پر ہے، بس چند دن کے لیے ہیں۔ جو ہی ہماری آنکھ بند ہوگی سب کچھ یہی چھوڑ کے جانا، اور جب دنیا کا آخری انسان بھی ختم ہو جائے گا تو پھر صرف اللہ ہی کی ذات باقی ہوگی۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی ساری میراث، ساری وراثت تو صرف اللہ ہی کی ہے، سب نے چھوڑ کر جانا ہے، ساتھ کسی نے کچھ نہیں لے کے جانا۔ اصل حقیقی مالک تو وہی ہے، لہذا اس کے سوا سارے سہارے کمزور ہیں۔ بعض اوقات ہم انسانوں کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں۔ ایک عورت یہ سمجھتی کہ اس کا شوہر اس کے لیے سب کچھ ہے، بڑی ہو جاتی ہے، شوہر چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ سمجھتی ہے اولاد ہی سب کچھ ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے ایسے یہ سہارے ہیں ہی نہیں، شادی ہی نہیں ہوئی، یا ہوئی تو شوہر ساتھ چھوڑ کے چلا گیا، یا دنیا میں بھی ہے تو ساتھ چھوڑ کے چلا گیا ہے، بچے ہیں تو وہ اپنی اپنی دنیا میں مشغول ہیں، تو پھر باقی کون ہے ہمارے لیے؟ ہمارا رب ہی تو ہے۔ اور اگر ہمارا اس کے ساتھ تعلق درست ہو جاتا ہے، ہمارے دل میں رب کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو جاتی، تو پھر کبھی ہمیں تنہائی کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ ہر معاملے کے اندر ہمیں پھر پورا یقین ہوگا کہ وہ ہے جو ہمارا کام بنا دے گا، اور اللہ سب کا بنا دیتا ہے، وہ روزی پہنچاتا ہے، وہ ضروریات پوری کرتا ہے، وہ مشکلات آسان کرتا ہے۔ اور اس معاملے میں ایک مومن اللہ پر توکل کرتا ہے، یہ دنیا اور آخرت کے جتنے بھی فائدے ہیں یا جتنے بھی نقصانات ہیں، ان سب کے معاملے میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرنا، اور یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، اور نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے ماں باپ بھی، ہمارے بہن بھائی بھی، ہمارے عزیز قریب بھی اسی وقت ہمیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں جب اللہ ان کے دل میں ڈالتا ہے۔ اصل قوت اللہ ہی کی ہوتی۔ آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا کہ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے ہمارے بڑے قریب ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی وہی نگاہیں پھیر لیتے ہیں۔ ہم سب کا فائدہ اسی میں ہے، چاہے ساری دنیا ہم سے محبت کرنے والی ہو، لیکن ہم پھر بھی صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ محبت کرنے والوں سے محبت ضرور کرے، لیکن اللہ سے بڑھ کر نہیں، جس نے ہمیں سب کچھ دیا۔ ہمارا سب کچھ اسی کے لیے ہونا چاہیے جس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ ہمارا یہ جسم، ہماری یہ سننے دیکھنے کی قوت، ہماری یہ بولنے کی قوت، ہمارا کھانا پینا، رزق روزی، سب کچھ تو اس کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا ہمیں رجوع بھی اسی کی طرف کرنا چاہیے، اپنا سب کچھ اسی کے نام کرنا چاہیے۔ حیاتی کلہ للہ، اپنی ساری زندگی اسی کے لیے وقف کرنی چاہیے، اسی کو راضی کرنے کے لیے، اسی کو خوش کرنے کے لیے۔ لہٰذا یہ یقین رکھنا بے حد ضروری ہے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ابن الجوزی توکل کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، توکل یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی اچھی تدبیر کی بنا پر
اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے. یعنی زندگی میں جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آئے، کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ اٹک جائے، تو پھر کیا کرے؟ کوشش ضرور کرے، لیکن بھروسہ صرف اللہ پہ کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. ہم انسان ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم کمزور ہیں، تو کمزور نہیں. تو رب العرش العظیم ہے، تو عظیم عرش کا رب ہے، تو آسمانوں کا مالک ہے، تو زمین کا مالک ہے، تو چاند ستاروں کا مالک ہے، تو ہر چیز کا مالک ہے. تیرے لیے تو یہ کام کچھ بھی نہیں، تیرے لیے تو اس مشکل کو آسان کرنا کچھ بھی نہیں. اس لیے میں تجھی سے فریاد کرتی ہوں، تیری ہی طرف رجوع کرتی ہوں، تیرے ہی آگے جھکتی ہوں اور تجھی سے سوال کرتی ہوں. تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، تیرے بندوں سے مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. جب تجھ سے سوال کرتے ہیں تو پسند کرتا ہے اپنی طرف لوٹ کر آنا، لیکن جب بندوں سے کچھ مانگتے ہیں تو بندے ناراض ہوتے ہیں. ابن رجب حنبلی کہتے ہیں توکل یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے تمام امور میں فائدوں کو حاصل کرنے اور تکلیفوں کو دور کرنے میں اللہ عز و جل پر دل سے سچا اعتماد. یعنی جب کوئی مشکل پیش آئے تو انسان گھبرائے نہیں، فوراً رب کی طرف دل ہی دل میں رجوع کرے اور کہے میرا رب کر دے گا. ان ذالک علی اللہ یسیر، میرے رب کے لیے یہ کام بہت آسان ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے. وہ العزیز ہے، الحکیم ہے. العزیز کا مطلب ہے کہ وہ غالب ہے، قادر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ حکیم ہے. وہ صرف ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتا، وہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے. وہ پوری کائنات کو سامنے رکھ کر جو چیز ہمارے فائدے کی ہوتی ہے، جس وقت وہ ہمیں ملنی چاہیے وہ اس وقت دیتا ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں انسان اللہ سے دعا کرتا چاہتا ہے کہ بس میں اٹھوں مصلی سے میرا کام ہو جائے، تو کئی دفعہ ہو بھی جاتا ہے لیکن کئی دفعہ نہیں ہوتا. ایسے میں بڑے بڑے ڈیسیژن جو رسک پر مبنی ہوتے ہیں انسان صرف اس وقت لے سکتا ہے جب اللہ پہ توکل کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے کہ کس طرح ان کے لیے آگ کا الاؤ تیار کیا گیا، آگ کا الاؤ تیار کیا گیا. جبریل علیہ السلام آتے ہیں، میری ہیلپ چاہیے، کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے آگ کو گل و گلزار بنا دیا. وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. اور کس طرح اس آگ میں جا کر بھی وہ صحیح سلامت نکل آئے. یہ ان کا اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ تھا. انسان کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ جس سے شفا کی امید نہ ہو، پھر بھی امید نہ چھوڑے، کیونکہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، وہ سب کچھ